دوستو آج جو کہانی آپ کو سناؤں گا یہ آپ کو ہلا کے رکھ دے گی۔ دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں سے ایک فرانس کی اورلی ایئرپورٹ پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایک عام سا مسافر سادہ لباس پہنے، کندھے پر ایک پرانا بیگ لٹکائے ہوئے، پرانے گھسے ہوئے جوتوں میں خاموشی سے بورڈنگ لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ نہ کوئی پروٹوکول، نہ کوئی سیکیورٹی کا ہجوم، نہ کوئی پہچان کے آثار، بس اپنے موبائل فون پر ای میلز پڑھتا ہوا ایک عام سا شخص دکھائی دے رہا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ سادگی میں لپٹا انسان کون ہو سکتا ہے۔ اتنے میں ایئر لائن کے عملے کی ایک سخت مزاج خاتون، جو شاید نسلی تعصب یا ذہنی بیماری کا شکار تھی، اس کے پاس آئی۔ بغیر کسی تمیز کے، بغیر کچھ سوچے سمجھے، سخت لہجے میں بولی، سر آپ کو اپنی سیٹ تبدیل کرنی پڑے گی۔ کیا آپ اکانومی کلاس میں منتقل ہو سکتے ہیں؟ وہ شخص خاموش رہا، نہ ناراض ہوا، نہ احتجاج کیا، نہ بحث کی۔ اس نے انتہائی سکون سے اپنا بورڈنگ پاس آگے بڑھایا۔ اس ٹکٹ پر صاف لکھا ہوا تھا بزنس کلاس سیٹ 2A ہائی پریورٹی، لیکن اس عورت نے پھر بھی یقین نہ کیا۔ شاید اس لیے کہ اس کا رنگ، اس کا لباس، اس کا انداز ان وی آئی پیز جیسا نہ تھا جنہیں وہ عزت دینا جانتی ہے۔ بجائے معذرت کرنے کے یا کم سے کم سوال کرنے کے، وہ عورت پیٹھ موڑ کر چل دی، جیسے اس نے کسی عام مسافر کو ٹکرا دیا ہو۔ مگر اسے معلوم نہ تھا کہ جسے وہ عام سمجھ رہی تھی وہ دراصل کوئی معمولی شخص نہیں بلکہ برکینا فاسو کا صدر تھا۔ وہ صدر جو 300 ملین یورو کی گیس پروجیکٹ کو ایک دستخط سے روک سکتا تھا۔ وہ صدر جو استعمار کے ایوانوں کو ہلا دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا جب وہی فلائٹ پیرس پہنچی۔ رن وے پر سیاہ رنگ کی ملٹری گاڑیاں کھڑی تھی۔ فلائٹ جیسے ہی گیٹ پر لگی، چند ہائی رینکنگ فوجی افسران جہاز میں داخل ہوئے۔ وہ کسی اور طرف نہیں گئے، وہ سیدھا بزنس کلاس کی سیٹ نمبر 2A کی طرف بڑھے، جہاں وہی سادہ لباس پہنا انسان پرسکون انداز میں بیٹھا تھا۔ انہوں نے ایک ساتھ فوجی سلیوٹ مارا اور کہا، ریسپیکٹفلی مسٹر پریزیڈنٹ، ویلکم ٹو ہوم۔ یہ الفاظ سننا تھا کہ پورا جہاز جیسے ایک لمحے کے لیے جم سا گیا ہو۔ کچھ لوگوں کے ہاتھوں سے وائن کی گلاسز گر گئیں، کچھ کے چہروں سے ہوائیاں اڑ گئیں۔ جنہیں انہوں نے نظر انداز کیا، وہ ان کے سامنے دنیا کی ایک بڑی سیاسی طاقت بن کر کھڑا تھا۔ اس لمحے سب کی آنکھوں میں شرمندگی، حیرت اور ایک بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ انہوں نے ایک انسان کو صرف اس کے کپڑوں سے، اس کے رنگت سے، اس کے انداز سے پرکھنے کی غلطی کی تھی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ اصل وقار، اصل طاقت اور اصل عظمت نہ کپڑوں میں چھپی ہوتی ہے، نہ سونے کی گھڑیوں یا مہنگے جوتوں میں، بلکہ وہ انسان کے کردار، صبر، حوصلے اور اس کی خاموش طاقت میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک ایئرپورٹ کا نہیں بلکہ انسانیت کا امتحان تھا۔ یہ ایک آئینہ تھا جو ہمیں دکھایا گیا کہ ہم آج بھی لوگوں کو ان کے لباس، رنگت اور ظاہری حالت سے ناپتے ہیں، لیکن طاقت اصل میں خاموشی سے چلنے والے ان قدموں میں ہوتی ہے جو بغیر شور کے دنیا کو بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے آئندہ جب تم کسی کو حقیر سمجھو، اس کے لباس یا جوتے دیکھ کر اسے عام انسان جانو، تو یاد رکھو شاید وہی تمہارے تخت کو ہلا دینے کی طاقت رکھتا ہو اور تمہیں اس کے قدموں میں سلوٹ کرنا پڑ جائے۔ دنیا بہت بدل چکی ہے، مگر اصل تبدیلی تب آئے گی جب ہم اپنے اندر کے تعصب کو ختم کریں گے، ورنہ یہ دنیا بڑے سے بڑا سبق سکھانے میں ایک لمحہ نہیں لگاتی۔